یہ سیاسی منظرنامے پہ آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ تحریک انصاف جلسے کر کے کوئی پریشر کر پائی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو اس کو مس ریڈ کر رہے ہیں ساری چیزیں. تحریک انصاف کا سسٹم میں نا یہ جگہ ضرور ہے, اور یہ کیونکہ جب وہ الیکشن بھی ہوا اور اس کے بعد جو الیکشن تو متنازع الیکشن تھا ہمارا 2024 کا بھی, لیکن چلے ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, گنڈا پور صاحب جیسی شخصیت وزیر اعلیٰ ہے. پہلے جلسے جلسے نہیں ہو رہے تھے, اب چھوٹے موٹے جلسے کرنے کی اجازت اب انہیں نہیں مل رہی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی رستہ کھلا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حقیقت میں یہ مس ریڈنگ آف دی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت سے دوستوں کی. دیکھیے فوج کی جو پالیسی ہے ویزاوی عمران خان, وہ 2022 سے لے کر دسمبر سے لے کر آج تک ایک جیسی, کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی ہے, یہ صرف سختی ہے. پالیسی شفٹ ہوتی ہے, تبدیل بھی ہو جاتی ہے. جب فوج کے اندر قیادت تبدیل ہوتی ہے, چینج آف گارڈ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل صبح پاکستان کی فوج کی پالیسی بدل جائے تو وہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن ایز وی اسپیک جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ جلسے کو یہ دیکھ کے کہنا جی کہ کہیں کوئی رستہ کھلا ہوا ہے, یہ تو بچکانا سوچ ہے. اس میں تو مطلب کوئی عقل, یہ تو بڑی انفینٹائل انگریزی میں کہتے ہیں نا بچوں والی سوچ ہے کہ جی کوئی رستہ کھلا ہوا ہے اور بات چیت ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کسی کو ہو رہا ہے. کیا عمران خان صاحب کو اس کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دی آنسر از زیرو. عمران خان صاحب کے ساتھ تو بڑا ہاتھ ہوا ہے, وہ کیوں کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں وہ دائیں کا دکھا کے بائیں ہمارے ساتھ کرتی ہے, سجی دکھا کے خبری مارتی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب وہ اگست والا جلسہ ملتوی کرانا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے لوگوں نے گنڈا پور صاحب کو کہا کہ یہ ادھر ریڈ زون کے اندر بڑا سینسٹیو سچویشن ہے تو یہ جلسہ ابھی نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پھر یہ خان صاحب کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو صبح 7 بجے کھول دیا گیا, سواتی صاحب کو بھجوا دیا گیا. سواتی صاحب گئے نہ, سواتی صاحب کو نے وہاں پر جا کے کچھ نہ خان صاحب کے کسی نے پاؤں پڑے نہ کچھ کیا. خان صاحب کو یہ لگا کہ یار میں اگر یہ اچھا جسچر دوں گا اور یہ پیغام آیا تو مجھے اس کا کوئی ڈیویڈنڈ ملے گا. میں نے اسی دن جب یہ ہوا تو میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا آن دا بیسس آف انفارمیشن کہ عمران خان صاحب بڑے غصے میں بھی تھوڑی دیر بعد تھے کہ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے مجھے, میں نے تو اچھا گڈ ول دکھا دی اپنی, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس فائدہ صفر تھا. آپ اور بہت سے دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ ہم چیزوں کو نا کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے. ایک دن پہلے جیو نیوز کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا موقف چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا ٹرائل جب ہوا تو اوپن ہی ہوگا اور سب کو بتایا جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے. بھائی ایک دن میں یہ ہو گیا اور اتنی بیوقوفانہ حرکت شروع کر دی آپ نے کہ تبدیلی ہو گئی. ایکٹیویٹی کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں یہ جلسے ہیں, کوئی امپیکٹ کوئی نہیں ہے, ان کا یقین مانے امپیکٹ کوئی نہیں ہے, جو کہ یہ وہ ہے جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے. اصل مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. تحریک انصاف ایک مضبوط مسلم جماعت ہے. اس جماعت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے. ان کا ووٹر سپورٹر انٹیکٹ ہے. وہ ہمارے پاس کیا ٹیسٹمنٹ ہوتا ہے کہ کسی جماعت کا ووٹر سپورٹر تو بھائی اس نے الیکشن جیتا ہے یا اس کو الیکشن میں اتنے ووٹ پڑے, یہ سب کچھ ہوا ہے اور برے حالات میں بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دی. یہ بہت بڑی بات ہے. زیر عطاب جماعت تھی پھر بھی ووٹ دی. جیسے پی ایم ایل این 2018 میں زیر عطاب جماعت تھی, ووٹ ملے, لیکن اب وہ اتنی بھی ان کے ساتھ وہ نہیں ہوا تھا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. لیکن پھر آرگومنٹ یہ ہے کہ فلپ سائڈ اس کی ہے کہ تحریک انصاف انہوں نے وہ نہیں کیا تھا جو عمران خان صاحب نے کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 9 مئی وہ سارے ڈنڈا پیٹتے رہتے ہیں 9 مئی. مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ آگے چلتی جا رہی ہے, حکومت آگے چلی گئی. تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ یہ فیڈ اوے ہو جائے کہیں ماضی میں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ابھی بھی ایک برننگ ایشو ہے. یعنی 9 مئی نہیں فراموش ہونے والا, وہ اس سے آگے جا ہی نہیں رہے. ان کے لیے وہ اس سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں. دیکھیں 2 اٹیمپٹس ہیں جس کو وہ لیتے ہیں, اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض صاحب کو گرفتار کیا گیا غالباً جولائی میں یا اگست میں, جولائی میں شاید جولائی اگست میں گرفتار کیا گیا. کچھ تو تھا نا کہ میں نے 4 دسمبر 2022 میں دا نیوز کے لیے ایک سٹوری لکھی جو میں اب اس لیے ریفر کرتا ہوں کہ اس کے اندر اس وقت بڑی تلخ ماحول تھا.
نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور نومبر کے مہینے میں بہت زیادہ سازشیں ہوئی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے. تو میں نے اس آرٹیکل کے اندر, اس نیوز کے اندر یہ لکھا تھا, اس خبر کے اندر, کہ کسی ایک جگہ کسی بڑے شخص نے کہا کہ جنرل فیض جتنا آگے چلے گئے ان کا کورٹ مارشل ہوگا. وہ کورٹ مارشل آپ دیکھیں اس وقت ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو خبر میں نے بحیثیت صحافی دی وہ کہیں ایگزسٹ کرتی تھی. جنرل فیض کیا کر گزرے اس وقت؟ جنرل فیض نے وہ کیا جو پاکستان کی فوج کی تاریخ میں آج تک کسی کنٹینڈر نے نہیں کیا. جنرل عاصم منیر کے خلاف فل بلون کیمپین تھی کہ یہ پاکستان کے آرمی چیف نہ بن سکے. عمران خان اور باقی لوگ استعمال ہوئے اس وقت. دیکھیں استعمال نہیں, عمران خان صاحب اسٹیک ہولڈر تھے اس کے اندر. عمران خان صاحب نے پولیٹیکل فرنٹ سنبھالا ہوا تھا اور عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف بنے. وہ جب ہوا اس کے بعد میں جب مختلف پروگرام میں جاتا ہوں جیسے آپ کے پروگرام میں, تو میں نے کہا جی مجھے میرا یہ اندازہ ہے. اس وقت میں نے یہ اندازے کے طور پہ کہا اور پارٹلی وہ خبر تھی, پارٹلی میں نے کہا جی جو عمران خان صاحب کر گزرے ہیں اس کی معافی نہیں ملتی. آپ اس کی وہ ٹریجیکٹری دیکھ لیں, کیا آپ کو کسی جگہ معافی ملتی ہوئی نظر آئی؟ یہ آنسر از نو. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جی آپ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا یار you need to have a better than average understanding of the way system works. اگر آپ کے پاس وہ ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ سسٹم کس طرح کام کر رہا ہے, تو پھر ابھی تک کوئی نرمی نہیں, کوئی رحم نہیں ہے. وہ نرمی اس لیے نہیں ہے, میں نے آپ کو کہا کہ صبح فوج کی پالیسی بدل جائے, وہ عمران خان صاحب شام کو گھر آ جائیں گے. مطلب میں محاورتاً کہہ رہا ہوں ان کی بیلز ہو جائیں گی, باہر آ جائیں گے. ایک تاثر ابھرا کہ کہیں پہ کوئی تبدیلی بڑی آئی ہے تو اس سے شاید کچھ چیزیں چینج ہونے والی, کچھ نہیں چینج. جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہمیشہ کیوں عام ہوتی ہے. اب میں اس پہ زیادہ وہ نہیں کروں گا, میں آپ کو اشارہ دے دوں گا. جب جنرل فیض صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تھا نا, اس سے پتہ چل گیا تھا کہ جنرل باجوہ کنٹینیو کریں گے, رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل عاصم ملک صاحب کو بنے ہیں, وہ بہترین بڑے تگڑے افسر ہیں اور ایڈجوٹنٹ جنرل تھے. تو فوج کا جو جتنی ڈسپلن ہوتا ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ایک پورا فوج کا نظام ہے, اس کے وہ ہیڈ تھے. اور وہ ڈفرینٹ پوزیشنز, ایسی پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں, این ڈی یو میں بھی رہے ہیں, سب کچھ رہے ہیں کہ وہ حاضر سروس ریٹائرڈ ساروں کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا ہے. وہ کور ٹیم کے ممبر ہیں پاکستان کے آرمی چیف کے. گو کے رپورٹنگ لائنز ان کی ہوں گی شہباز شریف صاحب کو, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ان کی رپورٹنگ لائنز کاغذوں میں شہباز شریف صاحب کو ہوں گی. وہ اصل رپورٹنگ لائن ان کی اپنے آرمی چیف, اور ان کا تعلق وہ نہیں ہوگا شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو فیض صاحب کا عمران خان صاحب سے. یہ ہے اس لیے کیونکہ فیض صاحب کو تو فرمائش پہ لگوایا تھا عمران خان صاحب نے ایز اے گارنٹی کہ یہ میرا اقتدار بچائیں گے اور یہ میرے سیاسی مخالفین کو میں نے جیلوں میں ڈلوانا ہے, بندے پکڑوانے ہیں, یہ کرانا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے لیولز کے کام کرانے ہیں, تو میں فیض صاحب سے کرواؤں گا. فیض صاحب ہاٹ لائن تھے عمران خان صاحب کی. اس مثال میں ایسا نہیں ہوا. اس ایکویشن میں اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہاں فوج کی ایک اپنی پالیسی ہے جو چل رہی ہے ویزاوی عمران خان اینڈ پی ٹی آئی. وہ پالیسی جب تک ایسی ہے ایسے حالات رہیں گے. اس میں پی ایم ایل این نہیں ہوتی کہ روز پرائم منسٹر فون کرتے ہیں آج آپ نے فلانے کو پکڑا یا نہیں پکڑا, یا آج آپ نے فلانے کی ٹھکائی کی یا نہیں کی, یا میاں نواز شریف صاحب فون نہیں کرتے آج آپ نے میری وش لسٹ پوری کی یا نہیں کی. وہ فوج کی ایک اپنی پالیسی ہے, فوج کر رہی ہے. یہ اپنے اسی سسٹم کے تحت وہ آ گئے ہیں, وہ چل رہا ہے. اب میں ہمیشہ جب یہ کہتا ہوں کہ فوج تو ایک وہ ادارہ ہے نا, آج یہ چیف ہیں, اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب تھے, آنے والے ادوار کے اندر اور چیف آتے رہیں گے. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, کل فوج کی پالیسی بدل جائے. آج سارے کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے یہ کیا ہے, پتہ لگے سم ایئرز ڈاؤن دا لائن کہ کچھ ہوا ہی نہیں, سب بدل گئے. وہ بھی بالکل ممکن ہے. میں یہ کیوں کہتا ہوں, لوگ اکثر اس بات پہ نہیں وہ آپ یہ کیوں, میں کہتا ہوں یار اس لیے کہ میں پاکستان کی تاریخ کو پڑھتا ہوں. یہاں بھی اسی طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں. لوگ کہتے تھے وہ عمران ختم ہو گیا, میاں نواز شریف رائٹ آف ہو گئے, کوئی چانس نہیں ہے, ان کی ختم ہو گئی ہیں سیاسی تاریخیں. دیکھ لیں نا, کیا صاحبزادی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, بھائی پنجاب کے پاکستان کے وزیر اعظم, ختم ہوا کوئی؟ زرداری صاحب کو لوگ کہتے تھے ختم جی, کیا ہے ان کے پاس, صرف وہ سندھ کی حکومت بھی ان کے پاس نہیں رہے گی. 18 سے لے کر آج 2024 ہے, 8 سے لے کر 2024 آئے کنٹینیوس سندھ کی حکومت, زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر بن چکے. سو یہ جو اتنی ڈیفینیٹو سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں نا
کہ او جی بس جی ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں یار ختم کچھ نہیں ہوتا سوائے اگر اللہ کو پتہ ہے, اللہ نے لکھ دیا کہ کوئی چیز چیپٹر کلوز ہو گیا.